فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تجمیدات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا مالک، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ ان گنت لاعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی سے محبت کرنے والوں، سن لو، یہ جو نبی تمہارے اندر بھیجا گیا ہے، جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبر کسی اور ملک، کسی اور بستی، کسی اور قبیلے، کسی اور نسل سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام من انفسکم، یہ تمہاری جانوں میں سے ہی نکالا گیا ہے، مطلب یہ تمہارے قبیلے کا ہی ایک فرد ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے قبیلے میں سے ہی، تمہارے شہر میں سے ہی، تمہارے ملک میں سے ہی اس پیغمبر علیہ السلام کو چنا ہے۔ یہ پیغمبر تمہارے خاندانوں کا ایک ہیرا ہے، ایک نوجوان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس کو تم میں سے ہی چنا ہے، کہیں باہر سے یہ پیغمبر نہیں آیا۔ یہ پیغمبر اتنی رحمت والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کے قرآن میں ذکر فرمائی ہے کہ میرے پیغمبر کی شان، میرے پیغمبر کا مقام، میرے پیغمبر کے اوصاف، میرے پیغمبر کے نظریات، میرے پیغمبر کے افکار، میرے نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ محبت، ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں۔ ان قرآن مجید کے اوصاف میں سے جو میرے پیغمبر کے بیان کیے گئے ہیں، آج آپ کے سامنے صرف ایک ہی ذکر کروں گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بہت باوفا تھے، وفا کرنے والے تھے، ہر انسان سے وفا کرنے والے تھے، وہ کافر ہو وہ مشرک ہو، کسی نے بھی میرے پیغمبر پر احسان کیا ہو، میرے پیغمبر کے کام آیا ہو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو اس کے احسان کا بدلہ ضرور دیا۔ ہر کسی کی وفا کو یاد رکھنے والے اتنے باوفا تھے۔
آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام بے انتہا وفادار، بے انتہا محبت کرنے والے تھے، لیکن کیا ہم اتنی محبت پیغمبر علیہ السلام سے کرتے ہیں، اتنی وفا کرتے ہیں جتنا حق ہے ان کی وفا کرنے کا، جتنا حق ہے ان سے محبت کرنے کا؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ یہ عزیز ہے، یہ پیغمبر کیا عزیز ہے؟ اس کو تمہاری پریشانیاں اپنی پریشانیوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اگر تمہیں یہ پریشان دیکھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام اتنے عزیز ہیں کہ اگر کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ اوصاف قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ یہ پیغمبر بہت ہی عزیز ہیں، مسلمانوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھنے والے، ان کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھنے والے، ان کے لیے آسانیاں کرنے والے، ان کو کسی مصیبت اور مشکل میں دیکھ نہیں سکتے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بے انتہا آسانیاں فرمائیں، بے انتہا نرمیاں فرمائیں، بے انتہا وفاداری فرمائی۔ آج ان چند باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ صحیح المسلم کی حدیث ہے، اللہ اکبر، یہ وہ پیغمبر ہے جو تمہاری تکلیف کو دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا، اتنا وفادار ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے تم سے، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص چلے تو دونوں جوتیاں پہن کر چلے، اگر ایک جوتی اس نے پہنی ہوئی ہے اور ایک جوتی اتاری ہوئی ہے تو ایسے وہ نہ چلے، یا دونوں جوتیاں اتار دے یا دونوں جوتی پہن کر چلا کرے۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی یہ تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی میرا امتی ایک جوتی پہن کر چل رہا ہو اور اس کا بیلنس برابر نہ ہو، اس کی وضاحت برابر نہ ہو، وہ چل رہا ہے، اس کا پیر موج کھا کر گر جاتا ہے، وہ اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، اپنی امتیوں کی تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ کتنا چھوٹا معاملہ ہے، کیا فرما دیا، اگر جوتا پہننا ہے تو دونوں پہنو، ایک پہن کر نہ چلو، یہ نہ ہو ایک پہننے کی وجہ سے تمہارا پیر لڑکھڑائے اور تم جا کے گر پڑو۔ اللہ اکبر، کتنی وفا کرنے والے ہیں۔ واقعہ معراج تو سب کو یاد ہوگا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو معراج کی سیر کروائی گئی، سارے علاقوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک رات کے اندر دیکھا، جنت کا نظارہ کیا، جہنم کا نظارہ کیا، ساتوں آسمان دیکھے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک گئے، اس میں ایک تحفہ ملا تھا، وہ تھی 5 نمازیں۔ سب سے پہلے کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ سب کو پتہ ہے 50۔ مشہور واقعہ ہے، علماء سے خطباء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ کس قدر وفا کرنے والے تھے اور ہم کس قدر بے وفائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں پیش ہوئے، آواز آئی، سدرۃ المنتہا پر تشریف فرما ہے، اللہ کی آواز آئی، اللہ کہنے لگا اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ اللہ کے نبی چپ، ٹھیک ہے مان لی، اللہ نے حکم دے دیا، آنے لگے واپس۔ موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی،
پوچھا اللہ نے کیا کہا، بتایا سارا ماجرا کیا ہے، اور بتلایا کہ اللہ نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی ہیں جو میں نے اور میری امت نے پڑھا کرنی ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے اللہ اتنی زیادہ نمازیں، میری امت کے اوپر تو 3 تھی، وہ پڑھا نہیں کرتی تھی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کیسے پڑھے گی، جائیے اللہ سے کم کروا کے آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ اسی طرح گئے 5 نمازیں اللہ نے کم کر دی، 45 ہو گئی، 40 ہو گئی، 35، اس طرح چکر لگتا رہا۔ حضرت موسیٰ کہتے رہے کم کرواؤ کم کرواؤ، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا آپ جائیں اللہ سے ان 5 نمازوں سے بھی کم کروا لیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، اب مجھے شرم آتی ہے اللہ کے پاس جاتے ہوئے۔ لوگ اس بات سے میرے پیغمبر کی توہین کر جاتے ہیں کہ کاش اللہ کے نبی چلے جاتے 5 سے بھی نمازیں کم ہو جانی تھی۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ لوگ سنا ہوگا آپ نے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کاش چلے جاتے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کی قسم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام 5 نمازوں سے بھی کم کروانے کے لیے اللہ کے ہاں گئے تھے۔ تم کہتے ہو کاش چلے جاتے، وہ گئے تھے۔ سنن نسائی کتاب الصلاۃ پڑھ کے تو دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے ہاں پیش ہوئے، کہا اللہ 5 نمازیں ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ میری امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی، آپ اسے کم کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے یہ رعایت کر دی کہ آپ کو 50 سے 5 تک لے آئے، لیکن سن لیجئے ہم نے اب 5 لکھ دی ہیں کہ آپ کی امت کو 5 پڑھنی پڑے گی۔ ہاں یہ کر دیتا ہوں میں کہ پڑھے گی آپ کی امت 5، ثواب ان کو 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرما گئے تھے، اللہ کے رسول کہتے تھے مجھے شرم آ گئی، 5 سے میں نے جا کے کم نہیں کروانی نمازیں، کاش موسیٰ علیہ السلام اور کہہ دیتے، ساتھ لے جاتے اللہ کے پاس۔ اللہ کے بندو کس پر اعتراض کر رہے ہو، کس پر بات کس رہے ہو؟ تم خود تو نماز پڑھتے نہیں، میرے پیغمبر پر اعتراض کرتے ہو کہ کاش میرے پیغمبر چلے جاتے اللہ کے پاس، 5 نمازوں سے بھی کم ہو جاتی نمازیں۔ اللہ کے پیغمبر گئے تھے، سن لو، گئے تھے اللہ کے پیغمبر اللہ کے ہاں، کہا کہ 5 نمازوں سے بھی کم کر دیجئے، پر اللہ نے کہا اب لکھ دی گئی ہے 5 نمازیں۔ ہاں یہ ہو جائے گا کہ 5 کے بدلے 50 کا ثواب ملے گا۔ یہ پیغمبر اتنی تمہاری پریشانیوں کو اپنی سمجھنے والے، یہ وہ پیغمبر جو ہر جگہ تمہارے ساتھ وفا کرنے والے، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کا پیارا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالی، میرے پیغمبر کے 3 بیٹے تھے، دونوں فوت ہو چکے ہیں، ایک بیٹا رہ گیا، اکلوتا بیٹا ابراہیم، اللہ اکبر، بیمار ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ بتاؤ باپ کو اولاد سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ باپ کہتا ہے میرا گھر بک جائے، میری پراپرٹی بک جائے، میرا بیٹا بیماری سے شفا یاب ہو جائے۔ ہر باپ کو، وہ امیر ہو وہ غریب ہو، ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ بتاؤ جو میرے پیغمبر اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے تھے؟ میرے پیغمبر تو جاتے ہوئے بچوں کے بوسہ لیتے تھے، محلے کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، ان کو گود میں اٹھایا کرتے تھے، ان کو کندھوں میں اٹھایا کرتے تھے محلے کے بچوں کو۔ وہ تو محلے کے بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے، بتاؤ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ بہت محبت کرتے تھے۔ بیٹا بھی آخری ہے، 2 بیٹے پہلے فوت ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، سخت بیمار ہے، ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے ابراہیم کو، وہ آخری سانسیں بھر رہا ہے۔ صحابہ کرام آئے میرے پیغمبر کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے اللہ آپ کے بیٹے کو شفا دے دے۔
وہ کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا جواب دیا کہ اس کے دن اتنے ہی تھے۔ ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول آپ وہ خاص والی دعا کیجئے جو ہر پیغمبر کو ایک دعا ملی ہوتی ہے کہ اس کی ایک دعا قبول ہونی ہی ہونی ہوتی ہے، آپ وہ خاص دعا اپنے بیٹے کے لیے کر دیں کہ اللہ آپ کے بیٹے کو شفا دے دے، آپ کا آخری بیٹا ہے، آپ کی نسل چلنی ہے، اس سے یہ نہ ہوگی یہ بھی فوت ہو جائے۔ آپ کا نام صحابی تھا، وہ تو اپنے علم کے مطابق بات کر رہا تھا، لیکن اللہ کا وعدہ تو ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قیامت کی دیواروں تک اللہ میرے نبی کا نام زندہ رکھے گا، بیٹا ہو نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول آپ اللہ سے وہ دعا کیجئے جو ہر نبی کو ایک خاص دعا ملی ہوتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے کر لیجئے کہ اللہ آپ کے بیٹے کو زندگی دے دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ او امتیوں سنو، میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے پیغمبر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے میں بغیر بیٹے کے گزارا کر لوں گا، بے اولاد ہو کے گزارا کر لوں گا، لیکن قیامت کا دن ہوگا میری امت جب جہنم میں جا رہی ہوگی، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے بچا کے رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی امت کے لوگوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا وفادار نبی، وہ دعا سنبھال کر رکھ لی کہ قیامت کے دن کروں گا، رب سے سوال کروں گا ربی امتی ربی امتی، اللہ یہ میں وہ دعا کرنے لگا ہوں جو تو نے مجھے اتھارٹی دی تھی، جو تو نے مجھے دی تھی کہ وہ دعا کر جو ایک نبی کو دی جاتی ہے کہ جو وہ دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا اللہ میری ساری امت کو بخش کے جنت میں لے جایا۔ وہ امتی آج میرے پیغمبر سے بے وفائیاں کرے، اللہ اکبر، کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، ہونی بھی چاہیے، کیا زبانی محبت ہے؟ آئیے حدیث سنیے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ کون سا شخص جس کے دل کے اندر، جس کے کردار کے اندر، جس کے افکار کے اندر مجھ محمد کی محبت اس کے والدین سے زیادہ نہ ہو، اس کے بہن بھائیوں سے زیادہ نہ ہو، اور اس کے بیوی بچوں سے زیادہ نہ ہو، حتیٰ کہ کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ اگر اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے تو وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں۔ محبت کے بہت سے درجے ہوتے ہیں، محبت ظاہر کرنے کی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، محبت ظاہر کرنے کی بہت سے افکار اور نظریات ہوتے ہیں۔ ہم مجھے بتائیں کہ اگر کسی سے محبت ہو، محب محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے، آج آپ کی والدہ نے کہہ دیا یہ کام نہیں کرنا، آپ کرتے نہیں کرتے۔ آپ کی بیوی نے کہا آج یہاں جانا ہے، کام چھوڑ کے آ جاتے ہو، بھئی بیگم صاحبہ نے کہا جانا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت سب سے زیادہ کرنی ہے، محبت دو چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں دو آپ کے سامنے جو مین ہیں، جو بنیادی ہیں۔ ایک محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، دوسری محبت جس سے محبت ہو اس کو یاد کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کے دعوے زبانی ہیں۔ میرے پیغمبر کہیں کہ اپنی داڑھی کو نہ مونڈو، وَأْقُوا لِحْيَتِي، داڑھی کو چھوڑ دو۔ یہ کیا محبت ہے کہ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ داڑھی منڈوا کے آپ اچھے لگتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے کہا تو داڑھی رکھ کے خوبصورت لگتا ہے۔ بتاؤ کس سے محبت ہوئی؟ بیگم سے ہوئی، نبی سے وہ محبت نہیں ہوئی۔ میرے پیغمبر نے کہا مومن وہ ہے
جو اپنی بیوی بچوں سے، والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ اب گھر والے کہتے ہیں شادی پہ گانا بجانا کرنا ہے۔ میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ موسیقی کے آلات کو ختم کر دوں، موسیقی کو ختم کر دوں، گانوں کو ختم کر دوں۔ ہم نے کہا نہیں، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے گانے نہیں چلائے تو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ سے اتنی محبت کرو کہ کائنات کا کوئی شخص ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، پر یاد رکھنا ان کو راضی کر کے تم کبھی مجھ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! کیا ہمیں محبت ہے پیغمبر علیہ السلام کی؟ ہم تو کیک کے اوپر نام محمد لکھ کر چھری چلا دیتے ہیں۔ ہے کیا تیرا ایمان نہیں کٹ گیا؟ یاد کر علی المرتضیٰ کو، یہ آپ کی مسجد کا نام بھی علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد کرو علی المرتضیٰ کو۔ صلح حدیبیہ ہے، سہیل بن عامر آیا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے لیے معاہدہ طے ہو گیا، آخر میں لکھا گیا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عامر کے درمیان طے پایا ہے۔ یہ معاہدہ، یہ اسٹامپ پیپر دو بندوں کے درمیان طے پایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا علی محمد الرسول اللہ لکھو۔ علی نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا۔ سہیل بولا کہ ہم آپ کو رسول اللہ تو مانتے نہیں، مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم آپ کو رسول مانتے نہیں، پھر آپ رسول اللہ کیوں لکھوا رہے ہیں؟ علی کو کہیں رسول اللہ مٹائے، محمد بن عبداللہ لکھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ اللہ کے رسول سچے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول حق نبی ہیں، یہ کائنات کے سب سے اعلیٰ ہستی ہے، میں ان کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ اللہ اکبر! وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کا نام نہ مٹائیں اور ہم خود لکھ کر اس پر چھری چلا دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیک پر نبی کا نام لکھ کر چھری نہیں چلی، کہ تمہارے ایمان پر چھری چلی ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی محبت۔ صحابہ تو اللہ کے نبی کے نام کو مٹایا نہیں کرتے تھے، تم اپنے ہاتھوں سے کاٹتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام سے محبت، ان سے وفاداری کتنی ہونی چاہیے کہ کائنات کا کوئی شخص ناراض ہوتا ہے ہو جائے، میرے پیغمبر ناراض نہ ہو۔ یہی سوچتے ہیں لوگ، کیا کہیں گے لوگ؟ دنیا کا ایک ہی روگ ہے، کیا کہیں گے لوگ؟ آخر میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مر گیا بس کیا کہتے ہیں؟ کچھ کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ساری زندگی لوگوں کو راضی کرتے رہے، میرے پیغمبر کو راضی نہیں کیا، پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ محبت ہوتی ہے تو عمل سے نظر آتی ہے۔ دکاندار ہوتے ہیں جو وہی باتوں سے متاثر کرا کرتے ہیں، یہ دکانداری نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام سے وفا ہے۔ ہم اتنے بے وفا ہو گئے کہ پیغمبر کی بات آتی ہے ہم نہیں مانتے، نہیں جی ہماری والدہ کہتی ہے اس طرح کرو، نہیں جی رشتہ دار کہتے ہیں اس طرح کرو، نہیں جی بیگم صاحبہ کہتی ہے اس طرح کرو۔ ہے تو نے پیغمبر کی محبت کو جانا ہی نہیں۔ وہ پیغمبر راتوں کو کھڑا ہو کے ربی امتی کرتا رہے، جو پیغمبر اپنے ہاتھ میں اپنا بیٹا لے کر کھڑا ہو، بیٹے کی جان نکل جائے، بے اولاد ہو جائے، بغیر بیٹے کے بغیر سہارے کی زندگی گزارے، کس لیے؟ کہ قیامت کے دن تمہارے جیسے امتیوں کے لیے شفاعت کر سکے۔ اس نبی سے بے وفائی، کہاں کے امتی ہو؟ محبت دو چیزوں سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو اس شخص سے محبت ہے کہ نہیں۔ ایک، آپ اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری محبت کا درجہ، دوسری بنیاد، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کو بھلایا
نہیں جاتا۔ میرے پیغمبر 1400 سال پہلے تمہیں یاد کرتے تھے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، قیامت کے قریب میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اللہ کی قسم مجھے نہیں دیکھا ہوگا، وہ میری سنت پر عمل کریں گے۔ میرے صحابہ سن لو، ان کا درجہ تمہارے جیسے 50 صحابہ سے بھی افضل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر 1400 سال پہلے تمہارے ساتھ وفا کر گئے، قیامت کے دن وفا کریں گے، اور تم میرے پیغمبر کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ بستان الواعظین میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اس کی زبان کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو، ان کے درود کو جاری فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم پیغمبر کو یاد نہیں کرتے، سمجھ لو اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرما رہے۔ 24 گھنٹے گزرتے ہیں، ماں کو فون نہ کریں ماں ناراض ہو جاتی ہے، باپ کو فون نہ کریں باپ ناراض ہو جاتا ہے، کام پہ گئے ہیں بیگم صاحبہ کو فون نہ کریں بیگم صاحبہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ محبت ہمیں ہوتی ہے، کام پر گئے ہیں بیگم کو فون کرتے ہیں، جی میری بیٹی سے بات کروا دو، میرے بیٹے سے بات کروا دو، حالانکہ پتہ ہے شام کو آ کے ملنا ہے، پھر بھی فون کر کے پوچھتے ہیں بیٹے کا بیٹی کا۔ مجھے بتاؤ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں تم نے میرے نبی کو کتنی دفعہ یاد کیا، کتنی دفعہ ان پر درود بھیجا؟ 1 گھنٹے میں 1 دفعہ بھیجتے ہو، 2 گھنٹے میں 1 دفعہ، 24 گھنٹے میں 1 دفعہ نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ تمہیں محبت ہی نہیں ہے۔ ہماری بے وفائیاں یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ ہم تو نبی کی سنتوں پر عمل کرنا دور کی بات، پیغمبر کو یاد بھی نہیں کرتے۔ اللہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لو صلی العبد علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعدد انفاسہ لم یکن موفیا لحقہ۔ اگر کوئی شخص اپنی سانس کے برابر بھی پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجے، اپنی سانس کے برابر بھی درود بھیجے، ولا موفیا ولا مبدیا لحقہ ولا نعمتہ، نہ وہ میرے پیغمبر کی اس محبت کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ ان کا قرض اتار سکتا ہے۔ جو میرے پیغمبر تمہارے ساتھ محبت کر گئے، تم اپنی سانس کے برابر بھی میرے پیغمبر پر درود بھیجو تو حق ادا نہیں کر سکتے میری پیغمبر کی محبت کا، جو انہوں نے بے انتہا تمہارے ساتھ کی ہے، ان کا قرض نہیں اتار سکتے، جو قیامت کے دن وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ تم تو 1 گھنٹے میں 1 دفعہ یاد نہیں کرتے، یہ کہاں کی امتی ہوتی؟ کرتے ہو یاد؟ اللہ اکبر۔ اب تم کہو ہم کیوں یاد کریں، کیا فائدہ ہوگا؟ آخری بات کہو گے ہم اپنے بہن بھائیوں کو یاد رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی یاد کرتے ہیں، وہ ہمارے کہیں نہ کہیں کام آ جاتے ہیں، دوستوں کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا مطلب کی ہے، مطلب ہے تو یاد، نہیں تو سلام بھی نہیں رہنی، گزر جانا اسی طرح۔ ایسے بھی بے ایمان دیکھے دوست پوری زندگی نچھاور کر دیتے ہیں اپنے دوستوں کے اوپر، اپنے بھائیوں سے بڑھ کر ان کو وہ رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا وقت آتا ہے وہ تمہیں دیکھ کر گزر جاتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے۔ یہ وفا کا انہوں نے تمہیں سلا دیا ہے، یہی وفا جو تم نے دوستوں کے ساتھ کی میرے پیغمبر کے ساتھ کر کے تو دیکھ۔ ابو درداء فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا من صلی علیہ حین تصبح 10، جو شخص مجھے صبح کے وقت 10 بار یاد کرے گا، 10 بار مجھ پر درود بھیجے گا، من صلی علیہ حین تصبح 10 وتمسی 10، اور شام کے وقت مجھے 10 بار یاد کرے گا، ادرکت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن ہوگا جس دوست سے تو وفا کرتا ہے وہ دنیا میں بھی تجھے دیکھ کے بھاگ گیا، قیامت کے دن بھی بھاگ جائے گا، جس بیوی بچوں کے لیے تو پیغمبر کو بلا دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا وہ بیوی بچے بھی تجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، جن بال
والدین کے لیے تو اپنی داڑھیوں کو منڈوا دیتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو نالی میں بہا دیتا ہے، قیامت کے دن وہ والدین بھی تجھے دیکھ کے بھاگ جائیں گے، کیا کہیں گے؟ ربی نفسی ربی نفسی۔ بیٹے کہیں گے یا اللہ میرے باپ کو جہنم میں پھینک دے مجھے بچا لے، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جہنم میں پھینک دے مجھے بچا لے، والدین کہیں گے میرے بیٹے کو جہنم میں پھینک دے مجھے بچا لے۔ ایک شخص ہوگا، ایک نبی ہوگا تو تمام نبیوں سے افضل ہے، تمام ہستیوں سے افضل ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ سجدے میں پڑا ہوگا، کہہ رہا ہوگا ربی امتی ربی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صبح تو مجھے یاد کر 10 بار، شام کو 10 بار تو مجھے یاد کر۔ قیامت کے دن جب تیرے بھائی چھوڑ جائیں گے، والدین چھوڑ جائیں گے، سب کہہ رہے ہوں گے اس کو جہنم میں پھینک دے مجھے بچا لے، تو قیامت کا دن ہوگا، میں اپنی اولاد کو نہیں پوچھوں گا، میں سب سے پہلے اپنی امتی کو پوچھوں گا۔ صبح شام 10 بار میرے پیغمبر کو یاد کیا کرو تاکہ قیامت کا دن ہو میرے پیغمبر علیہ السلام تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے کے جائیں۔ تو کیا فائدہ ہوا یاد کرنے کا میرے پیغمبر کو؟ کہ قیامت کے دن بھی میرے پیغمبر تمہیں یاد رکھیں گے۔ تم یہاں دنیا میں 1000 میسج بھی کسی کو کر دو نا، وہ قیامت کے دن تمہیں نہیں یاد رکھے گا، بھاگ جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا۔ لیکن تو 10 بار صبح میرے پیغمبر پر درود بھیج، شام کو 10 بار میرے پیغمبر پر درود بھیج۔ اللہ کی قسم میرے پیغمبر کو یاد رکھ صبح و شام، قیامت کا دن ہوگا جب سب چھوڑ جائیں گے میرے پیغمبر تجھے یاد رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قیامت کے دن ہمیں میرے پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اللہ جس طرح آج اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ میرے پیغمبر سے دنیا میں وفا کر جاؤ، یہ نہ ہو دنیا داروں سے وفا کرو وہ تمہارے ساتھ بے وفائی کریں قیامت کے دن۔ دنیا میں میرے پیغمبر سے وفا کر، قیامت کے دن میرے پیغمبر تجھ سے وفا کریں گے۔ دنیا میں بے وفائی کرتا رہا، قیامت کا دن ہوگا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، میرے پیغمبر علیہ السلام کہیں گے یہ میرا امتی نہیں، تجھے امتی بھی نہیں مانیں گے، جاؤ اس کو لے جاؤ، یہ تو مجھے یاد بھی نہیں کیا کرتا تھا، یہ تو مجھ پر درود بھی نہیں بھیجا کرتا تھا، یہ تو میری سنت پر بھی عمل نہیں کیا کرتا تھا، یہ والدین کی وجہ سے بہن بھائیوں کی وجہ سے مجھے بھلا دیتا تھا، جاؤ ان کو اس کے والدین کے ساتھ ہی جہنم میں پھینک دو۔ نہیں، یہ نہ ہو قیامت کے دن آپ کے اور میرے پیغمبر کے درمیان جدائی اللہ ڈال دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت کے اندر میرے پیغمبر کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں زبانوں کے اوپر ہر وقت جب بھی یاد آیا کرے میرے بھائیوں، زبان پر ایک دفعہ کہہ دیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب بھی یاد آیا کرے میرے پیغمبر پر درود بھیج دیا کرو، قیامت کا دن ہوگا میرے پیغمبر تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر حوض کوثر پر بھی لے کے جائیں گے، جنت کا داخلہ بھی کروا کے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح محبت ڈال دے اور میرے پیغمبر علیہ السلام کو صبح و شام یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔